2, 1, up. آرٹی ایلیفنٹ کو ہمیشہ سے بائک چلانا پسند تھا. عمر بڑھنے کے ساتھ ان کی بینائی چلی گئی، لیکن سائیکلنگ کے لیے ان کی محبت نہیں. چنانچہ انہوں نے بینائی رکھنے والے دوستوں کے ساتھ مل کر سائیکل چلانے کا راستہ نکال لیا. 2013 میں وہ انتقال کر گئے، لیکن ان کے دوستوں نے ان کے خیال پر ایک غیر منافع بخش ادارہ بنا دیا. اس کا آغاز انہوں نے 20 ٹینڈم بائکس سے کیا. ٹینڈم بائک کو 2 سوار مل کر چلاتے ہیں. آج ان ٹینڈم کے رضاکار نیو یارک بھر سے نابینا، کمزور بینائی والے اور دیگر معذور افراد کو اپنے ساتھ سائیکلنگ کے لیے لے جاتے ہیں. لیکن ایسا کرنے سے پہلے ہر رضاکار سے کہا جاتا ہے کہ وہ چند لمحوں کے لیے اپنی آنکھیں بند کرے اور بغیر بینائی کے سائیکل چلانے کو محسوس کرے. پھر ٹینڈم بائک کے مختصر کورس کے بعد وہ اپنے نابینا ساتھیوں سے ملنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. رضاکاروں میں مختلف طرح کے افراد شامل ہیں. اس میں وکیل، ڈاکٹرز اور IT کے ماہرین بھی موجود ہیں جو اپنا وقت ان نابینا لوگوں کو دیتے ہیں جو سائیکل چلانے کے احساس کو بھلا چکے ہیں. جس دوران بائکس نیو یارک شہر کی گلیوں کی جانب جاتی ہیں، نابینا لوگوں کے سروس ڈاگز اپنے مالکان کا صبر سے انتظار کرتے ہیں. جب میں نے شروع میں 1-2 بار ٹینڈم بائک چلائی تو میں گھبرائی ہوئی تھی، کیونکہ آپ کسی اور کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. سائیکل چلانے اور آپ کے ساتھ ہم آہنگی کرنے کے لیے آپ ان پر مکمل انحصار کرتے ہیں. ان میں کچھ مشترک نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ 30 منٹ سائیکل چلانے میں صرف کریں. لیکن بین اپنی پوری کوشش کریں گے کہ وہ سوزن کو یہ احساس محسوس کرنے میں مدد دے جس کو وہ بہت عرصے سے بھول گئی ہیں. عام طور پر جب میں پارک میں سائیکل چلاتا ہوں تو میں کبھی بھی اس کی وضاحت نہیں کروں گا کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، اور یہ کہ وہاں ایک درخت ہے، ایک کتا ادھر ادھر بھاگ رہا ہے. لیکن یہ نابینا لوگ واقعی اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں. بالکل، یہ خوشی کی بات ہے. میں خود کو بغیر کسی وجہ کے مسکراتا ہوا دیکھتی ہوں جب میں بائک چلا رہی ہوتی ہوں. 2013 میں ان ٹینڈم سائیکلنگ کے آغاز سے اب تک اس سرگرمی نے 600 سے زیادہ رضاکاروں اور 400 سے زیادہ نابینا افراد کو اکٹھے ہونے کا موقع فراہم کیا ہے. موسم سرما میں رضاکار نئے آلات خریدنے کے لیے چندہ اکٹھا کریں گے تاکہ اگلے سال موسم گرما میں وہ پھر یہاں واپس آ سکے. اینا نیلسن کی رپورٹ کے ساتھ عمران جدون، وائس آف امریکہ.